جی بالکل، ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی کے 9 منتخب صدر سیکرٹری اور کابینہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گروپ لیڈر اثر نثار بھٹی، صدر بار رائے منیر، ظفر سنگرار، جنرل سیکرٹری شاہد یعقوب چودھری سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں سی او ایم سی وقاص ہرل، چیئرمین ضلع کونسل عظمت فردوس، ڈی ایس پی سٹی مظہر گوندل، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فضل ہرل کی بھی شرکت۔ مہمانوں کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جانب سے ظہرانہ بھی دیا گیا۔ بیورو چیف فیصل آفتاب ڈی کے، چینل 5 نیوز پریس چنیوٹ۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے کوٹ ادو سے ہمارے بیورو چیف شیخ ظفر اقبال ببلو کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ڈسٹرکٹ کوٹ ادو میں تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کرواؤ مہنگائی مکاؤ ملک بچاؤ ریلی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حکم پر سابق ایم پی اے سردار محمد اشرف خان رند کی قیادت میں بہت بڑی احتجاجی ریلی احسان پور سے نکالی گئی، جو کہ دائرہ دین پناہ تونسا موڑ سے ہوتی ہوئی تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی کوٹ ادو تھانہ چوک پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر کی طرح ڈسٹرکٹ کوٹ ادو میں تحریک انصاف کے ٹائیگرز کی طرف سے مہنگائی مکاؤ الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد خان کے ویژن کے مطابق سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری سردار محمد اشرف خان رند کی قیادت میں تحریک انصاف کے ورکروں کی بہت بڑی احتجاجی ریلی احسان پور سے شروع کی گئی۔ احتجاجی ریلی دائرہ دین پناہ تونسا موڑ سے ہوتی ہوئی کوٹ ادو تھانہ چوک پریس کلب کوٹ ادو کے سامنے جی ٹی روڈ پر احتجاجی ریلی کے سینکڑوں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے سردار محمد اشرف خان رند نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے بہت زیادہ مہنگائی کر کے ملک کے مزدور غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا تک چھین لیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت مہنگائی کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک کی عوام کو مہنگائی سے بچائے اور فوری الیکشن کروائے۔ ملک بچائے کے بعد احتجاجی ریلی تھانہ چوک پریس کلب کے سامنے دعائے خیر کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی۔ مدرسۃ المدینہ فیضان رمضان گڑھ فتح شاہ تحصیل تاندریا والا کی عظیم دینی درسگاہ، جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دین الاسلام کے مطابق کی جاتی ہے۔ رانا محمد اشرف جوہیا ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق اس مدرسۃ المدینہ میں انتہائی قلیل وقت میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حبیب سعید بن سعد احمد سونا گڑھ فتح شاہ نے 2 ماہ اور 3 دن میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، جس کا سہرا ان کے استاد محترم جناب قاری رجب علی صاحب کے سر ہے۔ قاری صاحب انتہائی شفیق اور مہربان انسان ہے، جو ہر وقت بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اہل علاقہ نے قاری صاحب اور بچے کو مبارکباد پیش کی اور خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں دعوت اسلامی کے بانی، جنہوں نے اس مدرسۃ المدینہ کی بنیاد رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ ڈیرہ مراد جمالی سے ہمارے بیورو چیف طارق جان کٹبار کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی شہر میں مردہ جانوروں کی آلائشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اہم سرکاری دفاتر اور قبائلی عمائدین کے گھروں کے قریب مردہ کتوں کی باقاعدہ ہفتوں کے ہفتے پڑے رہنے کے بعد سڑنے لگے ہیں، جن سے اٹھنے والے تعفن سے ماحول بدبودار ہو چکا ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی کا عملہ
वाला ख्वाब खरगोश में मसरूफ दिखाई देने लगा। जेरे नजर तस्वीर महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के दफ्तर के सामने DIG नसीराबाद की रिहाइशगाह, SP नसीराबाद की रिहाइशगाह और XCNB एंड R नसीराबाद की रिहाइशगाह के करीब की है, जहां गुज़िश्ता एक हफ्ते से 2 मुर्दा जानवर पड़े हैं और इनसे उठने वाली बदबू ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है और यहां से गुजरने वाले शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। पोस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार फैसल खान जमाली साहब की गोट हाजी शक्कर खान सैलाची में आमद, जिसमें इलाका मोहतबरीन सैयद लियाकत अली शाह, सैयद रियाज अली शाह, हाजी अली शेर मक्सी, बाबू मोहम्मद हसन डोमक्की, अब्दलाल अजीज मक्सी, आरफ खान सरपर्रा, मोहम्मद कासम समालानी, मोहम्मद साले मक्सी और साफी बिरादरी ने शिरकत की। लुत्फुल्ला सैलाची, अनायतुल्ला सैलाची, लियाकत अली सैलाची, मोहम्मद अली सैलाची, उस्ताद असगर अली सैलाची, फैजुल हक सैलाची, हबीबुल्ला सैलाची और तारिक अजीज मक्सी ने सरदार फैसल खान जमाली साहब का पुरतकाब इस्तकबाल किया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न वलादत बासआदत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हर साल की तरह पीर ऑफ भिट शाह मरहूम सैयद नाजन शाह की रवायत को बरकरार रखते हुए इसके फर्जंद सैयद अदीबुल हसन शाह लतीफ़ी दरगाह भटाई के कायम मकाम सजादा नशीन सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी पीर ऑफ भिट शाह यासिर अब्बास शाह लतीफ़ी सेवन दलबार के सजादा नशीन सैयद मादी रजा शाह सब्जवारी, डॉक्टर जवाद हुसैन, सैयद मंजर शाह, सैयद वासिफ शाह, यासर शाह, इरशाद डारी, मुर्तजा नंदवानी, हुसैन बख्श जतोई, दीदार चांडियो और दीगर की सरबराही में रैली निकाल कर हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर 300 पाउंड का केक काटा गया और खुशी का इजहार करते हुए हजरत अली अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया गया। इस मौके पर अजीम बुजुर्ग सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआ भी मांगी गई। पीर ऑफ भिट शाह सैयद अदीबुल हसन शाह लतीफ़ी की जानिब से लंगर न्याज भी तकसीम किया गया। सैयद खावर हुसैन शाह और सैयद अदीब शाह लतीफ़ी का कहना था, हज़रत अली अल मुर्तज़ा का जश्न हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत और खुशी का दिन है, जिसमें हम हर साल भिट शाह से सेवन तक रैली निकाल कर जश्न मनाते हैं और हर साल जोश और जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बहावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला बहावल नगर में भी निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारत के गाज़बाना कब्जे के खिलाफ योम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में रैलियों और तकरीबात का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर असलान बशीर की क़यादत में सिटी हाई स्कूल से बल्दिया तक रैली का इनकाद किया गया।
ریلی میں شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے فلیگز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں اساتذہ، طلباء، سرکاری افسران، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ارسلان بشیر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد آزادی کی جدوجہد میں کشمیری عوام کی غیر متنزل حمایت کا اعادہ کرنا ہے اور عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری بھارتی مظالم کی طرف دلانا ہے۔ دیر اثنا ضلع بھر میں کالجز اور سکولز میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں کشمیریوں کی بے لوث قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایک خود بخشی کا جذبہ ہمارے عوام میں، ہمارے سرکاری ملازمین میں بھرپور نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں تمام شرکاء کا اس کے دل سے شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا ریونیو کا اسٹاف، ہمارے سول سوسائٹی، ہمارا میونسپل کارپوریشن کا اسٹاف اور اسپیشلی اس میں جو ایفرٹ ہے وہ خالد نبی صاحب کی ہے، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ریلی کے بڑے کامیاب انعقاد میں۔ اس دن کی مناسبت سے آج ہم سب لوگ، آج ہم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، ہم سب ریاست پاکستان کے شہریوں کے طور پہ کھڑے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم بھارت کو، ہم پوری دنیا کو یہ بات معلوم کراتے رہیں گے کہ تقسیم برصغیر کے وقت سے اب تک جو ریاست ہندوستان نے کشمیریوں پر ظلم اٹھائے ہیں وہ اس سے ڈھکے ہوئے نہیں ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کی ہماری بہنوں کی انسدری کی جا رہی ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ بیرونی دنیا نے جو بے کاغذی طور پہ اپنی کاروائیاں جسے ہم کہہ لیں کہ شروع کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ہمیں عملی اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ تب تک ان کو عملی جمع پہنایا نہیں جا سکے گا جب تک ریاست بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن آزادی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر اس پلیٹ فارم سے ہر بندہ اپنے لیول پہ جہاں بھی وہ موجود ہے، ہم یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم خود کو درست کریں گے، ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے، تب ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو ان کا جائز حق دلا سکیں۔ اور ہمیں ہرگز اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیر کا معاملہ کبھی بھی ٹھنڈا پڑ جائے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آواز بلند کیجیے، پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ سیالکوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ یوم یکجہتی کشمیر پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام کچہری چوک میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او سید ذیشان رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عباس، اے سی سفیان دلاور، سی ای او ایجوکیشن طارق راتھوڑ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد ناصر، سی او ایم سی ایس فیصل شہزاد سمیت مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں قومی و کشمیر کے پرچم اور کشمیر کی آزادی کے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ تقریب کا آغاز قومی ترانہ سے کیا اور کشمیری ترانہ بھی پڑھا گیا۔ سکولوں کے بچوں سے تحریک آزادی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم کشمیر کے مرکزی تقریب میں ہندو اور کرسچین کمیونٹی کے مذہبی پیشواؤں نے بھی خطاب کیا۔ بھارتی تسلط سے آزادی کی تحریک کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سید ذیشان رضا، ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا تھا قوم کو باہمی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
بھارتی افواج کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کر رہی ہے، مذہب دنیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے، کشمیر کی آزادی کا واحد حل استصواب رائے ہے، اقوام متحدہ کشمیر کے حق میں منظور شدہ قراردادوں پر عمل کروائے، بھارتی افواج کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے مہلک ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ریلی کے شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ سرگودا ایز لائیو یکجہتی کشمیر ملک بھر کی طرح سرگودا میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، سرکاری سطح پر بھی تقریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سعیدہ فرت رضوی کی رپورٹ کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر ریسکیو 1122 سیالکوٹ نے یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے ضلعی حکومت کی جانب سے منعقدہ کشمیر ریلی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں شرکت کی۔ کچہری چوک سے یکجہتی کشمیر کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ریسکیو آفیسرز و افیشلز اور مختلف مقطع فکر کے لوگوں اور طالب علموں نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران حاضرین نے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ضلع بھر سے نکالے جانے والے جلوسوں کو ریسکیو 1122 ایمرجنسی کور فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر 100 سے زائد ریسکیو اہلکاروں، 5 ایمبولینسز، 2 فائر وہیکلز، 1 ریسکیو وہیکل اور 18 ریسکیو موٹر بائکس کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریسکیو آفیسران و سٹاف کچہری چوک سے نکلنے والی ریلی میں شریک ہوئے۔ ملتان سے ہمارے بیورو چیف زاہد افضل خان کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ ہائی ویز انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس خالد محمود کی ہدایت پر M5 سیکٹر 1 کی جانب سے 5 فروری بطور یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ہم جدوجہد آزادی میں ہر لمحہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہد جاوید DIG موٹر وے پولیس انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد مقبول کے احکامات پر موٹر وے پولیس M5 سیکٹر 1 کی جانب سے 5 فروری بطور یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ دن کا آغاز قرآن خوانی سے کیا گیا اور کشمیر کی آزادی اور شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ سیکٹر بھر کے ٹول پلازہ جات اور نمایاں مقامات پر کشمیر کے متعلق پیغامات پر مبنی بینرز آویزاں کیے گئے اور کشمیری مسلمانوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر M5 رانا محمد اسماعیل نے کہا کہ ہم بطور ادارہ اور قوم جدوجہد آزادی میں ہر لمحہ اور ہر حال میں کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارت اپنے جبری قبضے کو ختم کرے اور کشمیریوں کو آزادی اور بنیادی انسانی حقوق دے، جو کہ ہر کسی کا پیدائشی حق ہے۔ اوستا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نصیر آباد ڈویژن 5 فروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نصیر آباد ڈویژن کے ضلع صحبت پور، ضلع جعفر آباد، ضلع اوستا محمد، ضلع جھل مکسی اور ضلع کھچی میں بھی ریلیاں ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں نکالی گئیں۔ شرکا نے ہاتھوں میں قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلیاں مختلف روٹ سے ہو کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچی۔ شرکا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔
علاقہ ناروں سے گونج اٹھا، پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ضلع صحبت پور میں ڈپٹی کمشنر محبوب احمد کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جبکہ مانجھی پور میں ریلی کی قیادت تحصیلدار نے کی۔ اس طرح ضلع جعفر آباد میں ریلی ڈپٹی کمشنر جعفر آباد نجیب اللہ ترین کی نگرانی میں نکالی گئی۔ ریلی میں تمام ضلعی افسران و نمائندگان زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک تھے، جبکہ ضلع وسطی محمد میں ڈپٹی کمشنر محمد ذاکر ناصر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ساگر کمار کی قیادت میں یوم کشمیر کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں افسران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے گونجتے رہے۔ اسی طرح ضلع جھل مکسی میں بھی ڈپٹی کمشنر فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ یاسر حسین کی نگرانی میں ریلی نکالی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی، جبکہ بعد ازاں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر جھل مکسی نے کشمیر پر بھارتی قبضے کو ظلم و جبر قرار دیا۔ منعقدہ تقریب اسکول کے بچوں نے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تقاریر اور ملی نظمیں پیش کیے، جبکہ ضلع کچی میں ڈپٹی کمشنر سید آغا سمیع اللہ کی نگرانی میں یکجہتی کشمیر کے موقع پر عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پاکستان بنے یا الگ آزاد مملکت کا قیام ہو، جو بھی بنے کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ انا پرستی اور حصہ داری کی جنگ میں 75 سال سے اسیری برداشت کرنے والوں کی عظمت کو سلام ہے۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے 5 فروری کے موقع پر پی جے کی پوری ٹیم کی طرف سے نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی۔ چیئرمین پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن میاں اشتیاق نے کرائم رپورٹر چینل 5 نیوز پلس اور ممبر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن مظفر آباد سید بنیاد حسین شاہ کاظمی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی پوری ٹیم کو کشمیر کے مسئلے پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر مطالبہ کرنا چاہیے اقوام متحدہ سے اور اقوام عالم سے کہ کشمیریوں کا حق کشمیریوں کو دیا جائے۔ اوسطا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق سردار زادہ میر فیصل خان جمالی کے اعزاز میں احمد خان جتک کی جانب سے جتک ہاؤس یعقوب محلہ میں شاندار ٹی پارٹی دی گئی۔ اس موقع پر میر ریاض خان انجوانی، کونسلر حاجی محمد انور بنگل زئی، مولانا محمد یوسف جتک، نثار احمد جتک، محمد دین جتک، محمد مراد جتک، محمد سلیم جتک و دیگر اہل محلہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد میں انتظامیہ کی جانب سے رات گئے ہوٹلز کی چیکنگ، مسافروں کو غیر معیاری رہائش اور گندے بستر فراہم کرنے پر تمام سامان باغ سرکار ضبط کرتے ہوئے سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ہم مظفر آباد میں داخل ہونے والے ہر مہمان سیاح کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ چینل 5 نیوز پلس کے کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی ہوٹل مالکان گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم نئے بستر لے سکے۔ ہم حکومت آزاد کشمیر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے موٹے قرضے بغیر سود کے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے ہوٹلز کے بستر اور دیگر سامان صاف ستھرا لے کے رکھ سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد گرین ویلی ہوٹل پر پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر آزاد کشمیر اور حلقہ کٹلہ کے سابق ٹکٹ ہولڈر میر عتیق الرحمان نے مخصوص نشستوں پر جیتنے والوں کو عشائیہ دیا اور ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عوامی ایم ایل اے ثاقب مجید راجہ کے بھائی راجہ محسن مجید ممبر، ضلعی کونسل میر عجب فرید ممبر، ضلع کونسل محترمہ ڈاکٹر سمیرہ اور دیگر منتخب ہونے والے شامل ہیں۔ میر عتیق الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس کی کوشش اور جدوجہد سے
آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کو آج مکمل ہونے پر ثاقب مجید راجہ اور ممبر ضلع کونسل میر امتیاز احمد راجہ مدد علی خان میر عادل اور دیگر نے مبارکباد دی۔ اوکسا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق عوامی لیڈر میر فاروق خان جمالی میر مظفر خان جمالی کے اعزاز میں کونسلر ایم سی اوسطا محمد رئیس محمد جان پلان کی جانب سے پلال ہاؤس یعقوب محلہ میں شاندار چائے پارٹی دی گئی۔ اس موقع پر کونسلر ثناء اللہ مستوئی، ذاکر حسین، ہیڈ روی کمار، عبدالرزاق آبڑو، عبدالجبار سمیجو، محمد سلیم سومرو و دیگر کونسلر حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر میر فاروق خان جمالی میئر شپ کے امیدوار میر مظفر خان جمالی، حاجی خان پلال، رئیس محمد جان پلال و دیگر کونسلان کی اہم میٹنگ بھی ہوئی۔ میں شہری مسائل، پانی، بجلی، گیس و دیگر عوامی مسائل زیر غور لائے گئے۔ اس موقع پر علی جان پلال، رئیس غلام رسول پلال، کریم داد پلال، رئیس جمال شجنی، عبدالغفار مکسی، مقیم خان بلیدی، محمد اسلم لغاری و دیگر اہل محلہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق آر پی او باول نگر رائے بابر سعید نے چولستان قلعہ دڑاوڑ میں منعقدہ جیپ ریلی کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے دلوش اسٹیڈیم، ریلی ٹریک، آرام گاہوں، پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹس اور دیگر ایونٹ کے مقامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے پولیس کی جانب سے کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریف کیا۔ 18ویں بین الاقوامی چولستان جیپ ریلی میگا ایونٹ 6 فروری سے 12 فروری تک جاری رہے گا۔ آر پی او رائے بابر سعید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیپ ریلی بین الاقوامی ایونٹ ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس ایونٹ میں تمام اداروں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس بہاولپور بہاول نگر کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فورس اور ایس پی یو اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ 17 پولیس ریزو سٹینڈ بائی ہوگی۔ ٹوٹل 2147 افسران و اہلکاران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آر پی او نے بتایا کہ ایونٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور شائقین کی آمد و رفت کے لیے ٹریفک پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت 110 ٹریفک فورس کے افسران و اہلکاران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آر پی او نے مزید کہا کہ ویجیلنس ٹیم بھی بنائی گئی ہیں جو کہ خفیہ طور پر کام کریں گی۔ اس حوالے سے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد اشرف کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال بورڈ نے انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحان 2022 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق 5398 طلبہ و طالبات نے امتحان میں شرکت کی، جس میں 2026 پاس ہوئے۔ نتائج کا اعلان چیئرمین بورڈ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے اپنے دفتر میں کیا۔ اس موقع پر کنٹرولر امتحانات رانا نوید عظمت، سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر رابعہ اختر اور متعلقہ بورڈ افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے نتائج کی بروقت تیاری اور شفاف انعقاد پر بورڈ عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ نتائج کے بورڈ امتحان میں 3276 طلبہ نے شرکت کی، جس میں سے 1120 پاس ہوئے۔ اسی طرح 2122 طالبات نے امتحان میں شرکت کی، جس میں سے 906 پاس ہوئے۔ سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سیدہ فرحت رضوی کی رپورٹ کے مطابق پی ایس پی پولیس افیسر سید ذیشان رضا نے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سیالکوٹ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سیالکوٹ پہنچنے پر نئے ڈی پی او کا پولیس لائن میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈی پی او سید ذیشان رضا نے یادگار شہداء پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پولیس کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن سلیمان لیاقت و دیگر افسران نے پولیس لائن آمد پر نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سیالکوٹ سید ذیشان رضا کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ پولیس کو پروفیشنل فورس کے طور پر سامنے لایا جائے گا۔
اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور ڈسپلن کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ بہاول نگر سے انچارج نمائندگان محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ گریانی 3 سال قبل لاہور سے چوری ہونے والا موٹر سائیکل 125 برآمد، چور گرفتار۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس صادق ڈوگر صاحب، ایس ایس پی پیٹرولنگ ساجد حسن اور ڈی ایس پی بختیار احمد کی ہدایت پر شفٹ انچارج عاطر ذیشان ہمراہ ٹیم ابرار حسین، محمد افضل، محمد سلطان کے بدریہ ای پی پی ایپ لاہور سے 3 سال قبل چوری ہونے والا موٹر سائیکل 125 جس کا مقدمہ لاہور تھانہ لٹن روڈ 4/20 درج ہے برآمد کر لیا اور موٹر سائیکل چور بھی گرفتار کیا گیا جس نے چوری کا اعتراف کیا، جس کو گرفتار کر کے مقدمہ 57/23 تھانہ صدر بہاول نگر درج کروا کر پابند سلاسل کروا دیا گیا۔ انچارج پوسٹ راؤ محمد عرفان نے بتایا کہ جب مالک موٹر سائیکل کو اطلاع متعلق برآمدگی موٹر سائیکل دی گئی تو بہت خوش ہوا اور دعائیہ کلمات سے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ شفٹ انچارج عاطر ذیشان نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ ہی ہماری اولین ترجیح ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی توجہ، تحفظ اور پیار پیٹرولنگ کا شعار، اس کی پاسداری کی جائے گی۔ سیالکوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 سیالکوٹ نے یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے ضلعی حکومت کی جانب سے منعقدہ کشمیر ریلی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں شرکت کی۔ کچہری چوک سے یکجہتی کشمیر کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں ریسکیو آفیسرز و آفیشلز اور مختلف مقطع فکر کے لوگوں اور طالب علموں نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران حاضرین نے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ضلع بھر سے نکالے جانے والے جلوسوں کو ریسکیو 1122 ایمرجنسی کو کور فراہم کر رہی تھی۔ اس موقع پر 100 سے زائد ریسکیو اہلکاروں، 5 ایمبولینسز، 2 فائر وہیکلز، 1 ریسکیو وہیکل اور 18 ریسکیو موٹر بائکس کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریسکیو آفیسران و سٹاف کچہری چوک سے نکلنے والی ریلی میں شریک ہوئے۔ سرگودا سے ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل نے بطور ڈی پی او سرگودا چارج سنبھال لیا۔ ڈی پی او سرگودا نے چارج سنبھالتے ہی ذکا اللہ شہید پولیس لائن کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل نے چارج سنبھالنے کے بعد ذکا اللہ شہید پولیس لائن کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا۔ پولیس لائن کے داخلی بیریئر پر بہترین سیکیورٹی انتظامات ہونے پر ڈیوٹی پر تعینات ملازمین کو تعریفی سرٹیفکیٹس دیے اور مین گیٹ پر باریک بینی کے ساتھ چیکنگ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او سرگودا محمد فیصل نے ملکی صورتحال کے پیش نظر پولیس لائن کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر اور فل پروف بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ملتان سے ہمارے بیورو چیف زاہد افضل خان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت پنجاب آئندہ کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے آف سیزن مینجمنٹ فارمولہ پر عمل درآمد جاری رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر کاشتکاروں کو آگاہی دے رہی ہیں۔ گلابی سنڈی کپاس کا ایک نہایت ہی خطرناک کیڑا ہے جو دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گلابی سنڈی کی وجہ سے وطن عزیز کو ہر سال تقریباً 10 لاکھ گھنٹے جن کی مالیت تقریباً 10 ارب روپے بنتی ہے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ملتا ہے۔ گلابی سنڈی 20 تا 30% پیداوار کم کرتی ہے اور روٹی کے ریشہ کی خصوصیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت کپاس کی آف سیزن مینجمنٹ پر عمل درآمد جاری ہے۔ جی بالکل، گلابی سنڈی کپاس کا انتہائی نقصان دہ کیڑا ہے جس کی آف سیزن مینجمنٹ کے لیے محکمہ زراعت بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ جینک فیکٹریوں، آئل ملوں اور بھٹا مالکان رواں ماہ کپاس کے کچرے کی تلفی ہر صورت یقینی بنائیں۔ کاشتکار
ईंधन के लिए स्टोर की गई कपास की छड़ियों को उलट पुलट करते रहें और कपास की छड़ियों के करीब जिनसी फंदी लगाकर गुलाबी सुंडी के परवानों को तलब करें ताकि आइंदा फसल गुलाबी सुंडी से महफूज रहे। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और वाक का इनकाद किया गया। दफ्तर म्यूनिसिपल कमेटी से अल्लाह चौक तक रैली निकाली गई जिसकी क़ियादत चीफ ऑफिसर आमर रऊफ और फकीर इल्ताफ हुसैन नायब तहसीलदार ने की। रैली में शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर चीफ ऑफिसर आमर रऊफ ने कहा कि कश्मीरी कायदीन और अवाम की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। शोहदा को सलाम पेश करते हैं। गुज़श्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के निहत्थे अवाम आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। मजीद उनका कहना था भारतीय बर्बरियत कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकती। इन शोहदा का खून रंग लाएगा दुनिया में अमनो सकून का राज। अपने वाला भारत अपने गिरफ्तान में ही जागना भूल गया। मकबूजा कश्मीर में शरपसंद भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजम्मत और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं और रैली के शुरका के जज्बाती नारे इस बात का मजहर है कि वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने का ख्वाब पूरा होगा। रैली में सोशल वेलफेयर ऑफिसर और म्यूनिसिपल मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती व कश्मीरी बहन भाइयों की हिफाजत और कश्मीर के मसले के फौरी हल के लिए दुआ भी करवाई गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद प्लीज जिंदाबाद। बहावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी निहत्थे कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में रैलियों का और तकरीबात का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर अरसलान बशीर की क़यादत में सिटी हाई स्कूल से बल्दिया तक रैली का इनकाद किया गया। रैली में शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। रैली में असातिज़ा, तुलबा, सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर अरसलान बशीर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के गैर मुतनज़्ज़ल हमायत का आदा करना है और आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी भारतीय मजालिम की तरफ दिलाना है। देरी असना जिला भर में कॉलेजेस और स्कूल्स में भी यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात मुनक़िद हुई जिसमें कश्मीरियों की बेलौस कुर्बानियों को खैराज अकीदत पेश किया गया। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन के इलाका तारिक कॉलोनी में 3 नामालूम डाकुओं की हाफिज मेडिकल स्टोर पर रात डकैती की वारदात। हाफिज मेडिकल के मालिक डॉक्टर लियाकत अली से गन पॉइंट पर नकदी 25,000 रुपए, मोबाइल फोन मालियत 20,000 रुपए और साथ ही दुकान पर आए हुए ग्राहकों से नकदी 5,000 और एक अदद मोबाइल फोन मालियती 10,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। आए रोज मामू कांजन की हदूद में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस बेबस नजर आ रही है। आए रोज की वारदातों से इलाका मकीनों का एहतजाज कि जल्द अज जल्द वारदात का सुराग लगाया जाए और माल मसरूका बरामद किया जाए।
بہاول نگر سے انچارج نمائندگان محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر کھاد کا بحران، کسان پریشان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد سرور چوہان سے، جو اس وقت پریشان کسان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی سرور چوہان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ناظرین، بالکل ہم زراعت آفس میں موجود ہیں بہاول نگر میں، تو کسان پریشان ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے ان سے۔ جی سر بتائیے گا۔ جی، سرکاری نرخوں پر کھاد ہمیں نہیں مل رہی، ادھر عملہ بھی ہمارے سے تعامل نہیں کر رہا۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 3200 روپیہ سے کم نہیں ملتی، 50 والا یوریا اور دوسری تمام چیزیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ جی آج ہمیں ضرورت ہے فصلوں کے بعد آخری پانی 32 روپئے منڈی کی کھاد مل رہی ہے، مل نہیں رہی کسی پاس، سارے آخری پانی کرتے تو بڑا نقصان ہے۔ جی ناظرین، یہ کسان تھے، یہ بہت پریشان ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ریٹ جو ہے 2540 روپے کے اوپر ہمیں کھاد ملنی چاہیے اور اوپن ہونی چاہیے، جبکہ بلیک میں کھاد جو ہے 3200 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں اور آخری پانی لگا رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ان کا زراعت آفیسر ڈسٹرکٹ سے مطالبہ ہے اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور کمشنر بہاول پور سے کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی سرگودا سے ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کا انوکھا کارنامہ، ملزمان کو شامل تفتیش نہ کیا اور اخراج رپورٹ بنا ڈالی۔ مقدمہ نمبر 599/22 کی تفتیش میں تفتیشی آفیسر کا قانون کے ساتھ کھلواڑ، مدعیہ کی دہائی۔ تفصیلات کے مطابق سرگودا تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج مقدمہ نمبر 599/22 بجرم 511 365 392 اور 337 کی مدعیہ نے میڈیا ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس سرگودا نے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود میرے مقدمے میں نامزد ملزمان کو گرفتار نہ کیا ہے اور نہ ہی ملزمان کو شامل تفتیش کیا ہے۔ مدعی فریق کا کہنا ہے، ہم نے تتمہ بیان میں ملزمان کو نامزد بھی کیا اور ملزمان کی نامزدگی کی تحریری درخواست بھی دی، مگر اس کے باوجود تفتیشی افسران ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو گئے اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے مقدمے کی اخراج رپورٹ بنا ڈالی۔ ڈی پی او سرگودا، آر پی او سرگودا کے لیے معاملہ توجہ طلب ہے۔ آئی جی پنجاب سے معاملے کا از خود نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ بہاول نگر سے انچارج نمائندگان محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر بلدیہ ہال میں اتحاد امت کا سانحہ پشاور و حالیہ دہشت گردی کے خلاف کانفرنس، انجمن تاجران اور دیگر علماء جن مفتی سراج الحق اور عبد الرسول اشرفی اور انجمن تاجران میں شیخ فضل الہی، راشد انجمن تاجران اور فداء الرحمان شاکر اور نائب ایپکا خالد علوی اور دیگر مقررین نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سیدہ فرحت رضوی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں پاکستان سنی تحریک کینٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر انہیں خوش آمدید کہا گیا، جبکہ تقریب میں مہمان خصوصی ضلعی صدر پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ جہانگیر قادری تھے۔
जबकि सीनियर तहसील रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी सिटी, सदर शहजाद कादरी, सदर यूसी पिंडी अराइया मोहम्मद इखलाक कादरी और रहनुमा नून लीग मुकद्दस कादरी चौधरी कदीर मकबूल, गुज्जर एक्स चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी शेख मोहम्मद कैसर, रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद ज़हूर हुसैन शाह, चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी शेख मोहम्मद बिलाल, शेख मोहम्मद रियाज इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के आगाज पर तिलावत कुरान पाक और हमदे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया गया, जबकि तकरीब में सीनियर तहसील रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी सिटी सदर शहजाद कादरी की जानिब से उस्मान कादरी को सदर कैंट मुंतखब किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी ने खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर कैंट उस्मान कादरी को हिदायत दी कि वो फलाही, दीनी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैंट के मतोसत तबका की निशानदही करके इन जायज कामों में दरपेश मसाइल को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से अवामी नेशनल पार्टी लोअर वजीरिस्तान सब डिवीजन वाना के सदर वन बरहट कौंसल डबकोट के चेयरमैन आबिद वजीर ने बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मी की जानिब से लोअर वजीरिस्तान में बनाए गए तमाम मॉडल स्कूल्स इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से बदहाली का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान से। जी अपडेट कीजिएगा। अवामी नेशनल पार्टी लोअर वजीरिस्तान सब डिवीजन वाना के सदर व नेबरहुड कौंसल डबकोट के चेयरमैन आबिद वजीर ने बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मी की जानिब से लोअर वजीरिस्तान में बनाए गए तमाम मॉडल स्कूल्स इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से बदहाली का शिकार हुए हैं। सदर आबिद वजीर ने कहा कि मेरे गांव डबकोट में 2013 में आर्मी ने मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी थी, जिस पर अहलियान इलाका ने काफी खुशी का इजहार किया था। इस वक्त स्कूल में 230 से लेकर 250 तक बच्चे सबक पढ़ रहे हैं। वाज़ेह रही है कि इब्तिदा में स्कूल तमाम तर सहूलियात से आरास्ता था, लेकिन इंतजामिया और महकमा तालीम की अदम तवज्जो की वजह से स्कूल रफ्ता रफ्ता महदूद सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। सदर आबिद वजीर ने कहा कि स्कूल में तमाम तर सहूलियात मौजूद थे, लेकिन चौकीदार और अमले की न होने की वजह से लेबॉर्ट्री, फर्नीचर्स और दूसरी कीमती अशिया ज़ाया हो रहे हैं। आबिद वजीर ने कहा कि हमने महकमा तालीम से कई दफ़ा इस हवाले से बात की कि स्कूल को फ़ाल रखने के लिए आप लोग इक़दामात करें, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अभी तक अपना किरदार अदा न किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हम इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहावल नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ इधर मरीज हैं जो कि दूर से है, परेशान है। इनसे आप जानते हैं किस परेशानी का सामना है। जी बताइए। साडा जी मरीज है बहुत दूर से आया डूंगे से, ना सानू कोई पर्ची की समझ आ रही भी कितों लेनी है, ना सानू पता लगता है दवाई कितों लेनी है। और डॉक्टर उधर भी आ रहे मेरे कहते पर्ची लो, पर्ची लैन जाने सानू पता नहीं लगता कितों लेनी है। बाकी दूसरी गल है कल बहुत मरीज साडा साडे नाल है, ना मरीज नहीं किधर छड्डण लोगे ना साडा सिर्फ ये है कि सानू ना
नाज़रीन बिल्कुल ये मरीज से धोखा धोखा कह रहे हैं। कल से हम तब्दील हो रहे हैं। पर्ची जो है वो हमें सुबह 7 है उधर से मिल रही है और डॉक्टरों का जो बेड है आउटडोर को बहुत बना दिया गया है और आने जाने में जो कि बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। इनका MS और CO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से ये पुरजोर मुतालबा है कि मेडिकल डिस्पेंसरी और डॉक्टर साहबान और पर्ची एक ही जगह से मिलनी चाहिए। ये इन्हें आना जाना इनको ना लगा रहे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वजीरिस्तान रजिस्टर्ड की खबर पर एक्शन। करप्शन में मुलव्वस कस्टम एहलकारों को फौरी तौर पर अंगूर अड्डा से तब्दील कर दिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान जी, अपडेट कीजिएगा। गुज़श्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वजीरिस्तान के सहाफ़ियों का कबायली अवाम की शिकायत पर अंगूर अड्डा बॉर्डर पर तैनात कस्टम अमले की जानिब से जारी करप्शन पर मुख्तलिफ अखबारात में खबरें शाया की थी, जिस पर पिछले दिनों कस्टम के आला हुकाम की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया और कस्टम के तमाम अमले की अंगूर अड्डा से तबादले के नोटिफिकेशन जारी की गई। समाजी हलकों की जानिब से कस्टम के करप्ट एहलकारों की तबादले पर कस्टम के आला हुकाम को खिराजे तहसीन पेश किया गया है। समाजी हलकों ने उम्मीद जाहिर की कि अंगूर अड्डा पर नए तैनात होने वाले एहलकारान शफाफियत के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ अवामी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वजीरिस्तान के सहाफ़ियों को भी खिराजे तहसीन पेश किया, जिन्होंने हमेशा करप्शन और अवामी मसाइल को उजागर किया। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड सरगोदा ने इंटरमीडिएट के दूसरे इम्तिहान सप्लीमेंट्री के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में कुल 5480 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, इनमें से 1737 कामयाब करार पाए। इस तरह पास होने वाले उम्मीदवारों का तनासिब 31.70% रहा। कमिश्नर सरगोदा चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद अजमल भट्टी ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। तकरीब में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर मोहसिन अब्बास और कंट्रोलर इम्तिहानात रियाज कदीर भट्टी समेत दीगर अफीसरान शरीक हुए। वाज़ेह रहे कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी का बतौर चेयरमैन चार्ज संभालने के बाद तालीमी बोर्ड का ये पहला दौरा था। कमिश्नर सरगोदा ने बतौर चेयरमैन तालीमी बोर्ड मुख्तलिफ ब्रांचों का दौरा किया और अफीसरान से तारफी मुलाकात भी की। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयान, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस
اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر. کلات سے ہمارے بیورو چیف وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی کلات دوستین دشتی صاحب کلات کے زیر نگرانی میں پولیس لائن کلات میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. قرآن خوانی میں پشاور پولیس لائن بم دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاران کی قیمتی جانوں کے ضیاع ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی روح کے احسال و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل اور زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. بعد از قرآن خوانی لنگر تقسیم کیا گیا. قرآن خوانی میں ڈی ایس پی ایس ڈی پی او کلات منظور احمد مینگل آر آئی عبد الرحیم لائن آفیسر جمعہ خان و پولیس تھانہ سٹی کے آفیسرز و جوان ایگل فورس ٹریفک سٹاف دفتر سٹاف لائن سٹاف اور دیگر افسران و جوانوں نے شرکت کی. ایس ایس پی کلات نے افسران پولیس اور جوانوں سے کہا کہ پشاور پولیس کے شہداء نے امن و امان کے قیام کو بحال رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں جن کی اس قربانی کو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ان کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے. خبر جو کہیں خواہش ہے, کہیں مرضی کا بیانیہ, کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر, تحقیق کے ساتھ, جستجو کے ساتھ, کیونکہ خبر صرف خبر نہیں, ایک ذمہ داری اور فرض ہے. اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں. اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام, جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار, تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں. اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے. باول نگر سے ہمارے بیورو چیف اسلم مرشد کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں باول نگر روڈ پر 2 ایکسیڈنٹ. چشتیاں باول نگر روڈ پر موٹر سائیکل ٹرالی ٹریکٹر میں حادثے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا. چشتیاں جہاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی. 22 سال عمران نوائی علاقہ 28 گجیانی کا رہائشی تھا. چشتیاں دوسری جانب سائیکل اور بس کے درمیان خوفناک حادثہ 55 سالہ بزرگ بس کی ٹکر سے موقع پر جہاں بحق ہو گیا. جہاں بحق ہونے والے بزرگ کی شناخت سرور والد محمد یار کے نام سے ہوئی. مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی کی رپورٹ کے مطابق وزیر جنگلات آزاد کشمیر نے 5 نیوز پلس کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی کی خبر پر فوری نوٹس لے لیا. کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی نے گزشتہ دنوں کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی نے گزشتہ دنوں وزیر جنگلات کو واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دی تھی, جس پر وزیر جنگلات اکمر سرگلہ نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے چیف جنگلات کو تحقیقات کا حکم صادر فرما دیا اور کہا کہ فوراً تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ پیش کی جائے. میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر جنگلات آزاد کشمیر اکمر سرگلہ کی ہدایت پر پنجگوڑ, ناڑی, سیدنا اور دیگر علاقوں سے بے دردی سے گرین جنگلات کاٹنے پر فوری نوٹس لے لیا گیا. اب انتظار ہے کہ وزیر جنگلات اکمر سرگلہ کو کب رپورٹ پیش کی جاتی ہے. دیکھتے رہیے کرائم رپورٹر چینل 5 نیوز پلس کی سنسنی خیز خبریں بنیاد حسین شاہ اکادمی کے ساتھ. جنگ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق ملک قمر بشیر پنجاب پولیس والے کے والد محترم ملک غلام شبیر پنجاب پولیس والے 1395 پی ٹی حاضر سروس تھے, جو کہ باقضائے الہی انتقال کر گئے تھے. ان کی نماز جنازہ عیدگاہ گوجرا روڈ میں ادا کی گئی. مرحوم کافی عزیز و اقارب, سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. پولیس افسران, جملہ ایس ایچ اوز, انجمن تاجران, ریسکیو 1122 کے افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ان کے آبائی قبرستان میں تدفین کیے گئے. قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.
اوسطا محمد سے ہمارے بیورو چیف شعیب جمالی کی رپورٹ کے مطابق 11واں آل سندھ بلوچستان بیعت شہید سردار زادہ رستم خان جمالی و مرحوم سردار زادہ ناصر خان جمالی انویٹیشن موٹر بائک T20 کلر کٹ وائلڈ ہارٹ بال کرکٹ ٹورنامنٹ 2023 کے سلسلے میں آج کا شاندار فائنل میچ یونائٹڈ کرکٹ کلب کمبر بمقابلہ صالح جم خانہ کرکٹ کلب کوئٹہ میں مابین کھیلا گیا۔ یہ میچ صالح جم خانہ کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خاص سردار محمد ہارون خان جمالی تھے، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں سردار زادہ میر فیصل خان جمالی، میر مظفر خان جمالی، میر عامر خان جمالی تھے۔ میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین نے شرکت کی۔ جنگ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق محمد ریاض سیالوی کے بیٹے اور فضل حیدر سیالوی مرکزی سیکرٹری جنرل و فنان شمس و قمر فاؤنڈیشن کے برادر عصمتی غلام مرتضیٰ سیالوی جو کہ باقضائے الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کی رسم کل خوانی کا اہتمام آج ان کی رہائش گاہ محلہ نظام آباد جنگ میں ادا کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد طاہر عمر شاہ چشتی حمیدی سیالوی اور مفتی اعظم دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف نے فرمائی اور اپنے اپنے خطابات سے دلوں کو منور کیا۔ کلخوانی میں شمس و قمر فاؤنڈیشن کے عہدیداران نے شرکت کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔